اللہ پاک کا نظام دیکھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت ساریہ جہاد میں گئے تھے تو اللہ نے سارے پردے سامنے سے میلوں 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 دور ہٹا کے فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھ ذرا دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ ساریہ، حضرت ساریہ نے بعد میں آ کے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ممبر پہ کھڑے تھے، ممبر پہ کھڑے تھے۔ میں ایک مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اسی پہ بات آئی، وہ واقعہ یاد رکھیے گا، مرشد والا پڑھ رہا تھا حضرت امام باقر، سبحان اللہ، رضوان اللہ، سلام اللہ علیہ، امام باقر آل رسول کی بہت بڑی ہستی، کبھی کبھی اللہ کو حضرت ساریہ اور حضرت عمر کے اس بولوں کا واسطہ دے کے کہتے تھے، مولا تو وہ رب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضرت ساریہ کو راہیں سجھوائی تھیں، اے اللہ اس عمر کے رب کی حیثیت سے اب میری راہیں سجھا، اگر کسی راہوں میں اٹک جاتے تھے اللہ اسے راہیں سجھا دیتا۔ اچھا، اس عمل کو میں نے بھی آزمایا تھا، یہ آج قدرتی بات چلی تو ایک نیا پیکج ہے جو شاید میں نے آج تک نہیں دیا۔ بات چلی تھی کہیں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، فخر الدین رازی تھے جو بہت بڑے محدث تھے، بات تو ان کی چلی تھی، تو میں یہاں آیا، میں نے بھی کئی دفعہ اللہ کو واسطے دیے، کوئی ایسی چیز میں کہیں جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کہیں راستہ جو ہے بندہ اٹک گیا بھٹک گیا، مولا تو وہ رب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اور حضرت عمر نے جیسے ساریہ کو آواز دی تھی اور راہیں دی تھی، مولا آج وہی مجھے بھی آواز غیب سے دے، میرے کان سنے نہ سنے مجھے راہیں دے اور میری راستے کھول دے اور میری حفاظت کا سامان بنا دے۔ بن جاتا ہے، وہ تو وجدان سے بولنے کی ضرورت ہے، درس سے کہنے کی ضرورت ہے، سوز و گداز سے پکارنے کی ضرورت ہے، راستے خود بناتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں نہیں دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ، کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹتا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیہ کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتا، پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے، اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بھی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے، اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ قدرتی یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا، شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، دل میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک طرح میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا، اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا،
اور ایک یا وہاب جو ہے، اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے صرف 11 بار میں نے عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو 6 آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں۔ کون سا مشکل ہے؟ پڑھنے بیٹھ کے سانس روک کے کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی دم گھوٹا؟ اگر سانس روک کے، اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں، اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہے، اللہ کا نظام دیکھیں۔ اور شیخ بھی کھتری، ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ تمنگری کا یہ راز تھا، اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا، سچی بات ہے، افسوس بڑا ہوتا۔ میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں، کہ اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے، یا کتابوں سے، یا بزرگوں سے، یا صلحاء سے، یا اکابر سے، اے اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، اے اللہ میری کفن میں، میرے قبر میں میرے ساتھ نہ جائے۔ مخلوق کی امانت مخلوق کو دے کے جاؤں۔ اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے، اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ رات کا وقت تھا، کوئی غالباً آج تو 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت، اور پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا۔ اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، 7 اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا۔ ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی 7 مسجد تھی، اذان نہیں مسجد تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے۔ بقول ایک درویش کے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، غور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا، پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے، شاید یہ فری میں لینا چاہتے ہیں، مفت میں لینا چاہتے ہیں، بات کی قدر نہیں ہوگی اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو۔ میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، وہ ایک دم ہل گیا، یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی مطلب، یہی لانے ہیں، ساری عمر ایسی پکوڑے ہی بیچنے ہیں، یا خوشحالی چاہتے ہو؟ ارے کون نہیں چاہتا؟ تو میں نے کہا ایک لفظ دیتا ہوں، یا وہاب، پڑھو۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا، چلو آپ نے بھی پڑھ لیا، ثواب مجھے مل گیا۔ اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں 2، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں تھم جائے الفاظ، انتہائی ہماری فضاؤں میں موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں، ہماری ہواؤں میں اور فضاؤں میں نعمتیں موجود ہیں، اور ہمارے ذہن میں نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ کیسے ہو؟ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو،
اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد کو اللہ سے کر دیں، یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مری کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا گنتے گنتے سنبھالتے تھک گیا، کچھ دعا فرمائیں۔ تو وہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، مسوم کی چلا جائے، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ اور زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے اس کے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی ہمیں پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہیں، میں وہاں ڈال دیتا
اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں، غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں، موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے، میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں۔ کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں۔ میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے، نعمتوں کی بے قدری۔ پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی۔ سچ بتاؤں کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکہ ہل جائیں گی۔ کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا، پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، فرمایا ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا، کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں، مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے۔ اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے، اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بلا کہنے میں نہ لگانا، بادشاہوں کو برا بلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا، اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا۔ اعمالکم، حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم، پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہمائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ایک شام میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فنا کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا، وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں، تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی میں زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بہتا تھا،
وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا. دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مانے. تو کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے 10 کا کوئی کلپ سنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا. وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں. اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور. کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگے کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں. کہا کہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا. میرا ذہن ایک کھٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں. وہ چیز ٹوٹی اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی. زبان یہی چلتی تھی، اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری بخت معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت. بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے. پھر کہنے لگا کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا. یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک ہی طرح تھا. تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا، بس ایسے. کہنے لگے پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے. پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا. بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہیں، چرند ہیں، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا. 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام. اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے. اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے، جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی میں روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے. اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی. یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا. اور متواتر یہ عمل کرتا رہا. چلے گا تو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے. اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، بزنس. بس نہ میں گمان نہ خیال. رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا، ایک دوست تھا، انہوں نے کہا میں ہوں. تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا. تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے. اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا ہے.
وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس اب سوچا بھی جائے میں نے کرنا کیا ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر لی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو، باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم پیش کیا ادھر سے اور تیز، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سمجھنے لگے، میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مستق فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت، پیار، بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، یہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا میں تمنگر بن گیا، عزت دولت رزق صحت، پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے